मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मजा आएगा आपको। तो आधा कर लो उसको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक काफिर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकराम करते थे, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूध पिलाया। हमारे यहाँ दूध पिया जाता है नाश्ता करने के बाद, 2 पराठे खाने के बाद, फिर आप 1 गिलास दूध पीते हैं और कहते हैं कि कैल्शियम मिलेगा, फैट मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा इससे, ठीक है कि इसके खांचे कहीं है ही नहीं जहां जाके ये फिट हो। हम जो नबी की सीरत में दूध देखते हैं ना, उसमें 2 चीजें नजर आती हैं हमें। एक तो शदीद भूख में भूख मिटाने के लिए दूध पिया गया है, यानी दूध एज ए खाना इस्तेमाल किया गया है। हमारे यहां दूध को खाना बोलते ही नहीं है। दूध जब शदीद भूख लग रही होगी ना, तो पहले खूब बिरयानी और निहारी तबीयत से फोड़ने फाड़ने के बाद फिर कहेंगे, क्योंकि हकीम साहब ने कहा है कि रात को दूध पी के सोना चाहिए, लिहाजा फिर दूध पी के सो के एक दिन धमाके के साथ फटफटा के हलाक हो जाएगा। तो हम नबी की सीरत में देखते हैं, ग़ज़वा उहद में देखो ना, सब सहाबा को शदीद भूख थी। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने हुक्म दिया, ये दूध का एक प्याला आया है ना। शदीद भूख थी सहाबा को, 2-2, 3-3 दिन के से भूख लग रही थी, पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। तो आपने क्या फरमाया? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक ही प्याला था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दाएं तरफ से पिलाना शुरू करो। तो कहते हैं मैंने सोचा कि मैं इतना मुझे भूख लग रही, मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। अल्लाह ने बरकत इतनी रखी तो सब ने सैर होके पिया उसको। हजरत अबू हुरैरा के बरकत दे दी अल्लाह ने, एक मौजज़ा नबी का जाहिर हुआ। हजरत अबू हुरैरा ने पिया, कहते हैं और पियो और पियो, सैर हो गए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह की और बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं कि शदीद भूख में भूख किससे मिटाई है? दूध से। फिर दूध जुज़्वे बदन बनता है और ऐसा ठा करके जाके बॉडी को लगता है ना। तो 2 चीजें नबी ने भूख में इस्तेमाल किया। दूसरी चीज ताजा दूध इस्तेमाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बॉयल दूध नहीं इस्तेमाल किया, यानी जहां तक हमारे मालूमात है ताजा दूध। अब मेरे ये क्लिप चलाया गया, किसी ने कहा देखो लोगों को कच्चा दूध पीने का मशवरा दे रहा है जरासीम वाला। तो दूध कच्चा जब पियो, जो फौरन निकालो और फौरन पी जाओ। अगर रख लिया तो फिर कच्चे का नहीं, हम भी कहते हैं भाई वो तो डॉक्टर लोग बोलते हैं उसमें। और फिर खासतौर पर जो गवाला तो कच्चा भी पिला रहा है ना, तो उसमें गवाला भी तो पिला दे रहे हैं ना दूध। तो भैंस जितना दे रही है उसमें गवाला का भी उतना अपना खून पसीना शामिल है, गोबर की छींटें और पता नहीं क्या क्या। उसको तो लाजमी अपनी गाय हो, अपनी बकरी हो और तमीज से थन धो के तमीज से निकाला हो, तो वो कच्चा ही बेहतरीन है। वो आप मेरे मशवरे पे पी के देखें, आपको बॉयल में और कच्चे में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। आप ऐसे टमाटर होना शुरू हो जाओगे, पेट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हमारे नबी ने हमेशा दूध हलब शाता, दूध निकाला और दूध पिया, कच्चा पिया है। तो ये 2 चीजें। खैर, तो मैं यस कर रहा था कि कुछ लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उनमें गैर मुस्लिम भी था। तो आपने उसका इकराम किससे किया? भूख लग रही थी सबको, तो आपने दूध पिलाया। उन्होंने 7 प्याले दूध पिए उस गैर मुस्लिम ने। पहले के प्याले भी बड़े बड़े होते थे, 1 प्याला आपने फरमाया और उसने कहा और, दूसरा आपने फरमाया और उसने कहा और, 7 प्याले पी गया। 8वें पे उसने कहा बस मेरा पेट भर गया, सैर हो गया, चला गया, मुसलमान हो गया। वो नबी के अखलाक और आपकी सीरत को देखकर अगले दिन दोबारा आया, फिर आपने दूध पेश किया, उसने 1 प्याला पिया। आपने दोबारा पेश किया, उसने कहा शबीअतु, मैं सैर हो गया हूं। नहीं, यही बात समझ में। हालांकि उसको नबी ने कम खाने की तरगीब, उसको तो इस्लाम अभी सीखने का मौका ही नहीं मिला ना। तो ऐसे मौके पे आपने फरमाया अल काफिरु यअकुलु फी 7 अमआ, काफिर 7 आंतें भरता है। वल मुमिनु यअकुलु फी मिअन वाहिद, मोमिन 1 आंत भरता है। क्या मतलब? मोमिन की खुराक काफिर से 7 गुना कम होती है। उन सहाबी को ना ये पता था कि इसको मेडिकली मुझे कोई फायदा होगा इसका, ये भी नहीं मालूम था। कोई डॉक्टर थे उस जमाने में समझाने वाले ना, उन्होंने नबी से कम खाने की तरगीबें सुनी थी। क्या मतलब? अब हदीस का आज लोग कहते हैं कि आज तो काफिर कम खा रहा है, मुसलमान तबीयत से फोड़ रहे हैं, तो ये तो माज़अल्लाह हदीस गलत हो गई। फिर तो खूब समझो हदीस का मंशा क्या है कि मुसलमान शहवत परस्त नहीं होता, काफिर शहवत परस्त होता है। उसकी ख्वाहिशात रुकती नहीं है, तभी खाया जाएगा खाया जाएगा। आज जो काफिर कम खा रहे हैं ना, उनको डॉक्टर लेकर आए हैं इस पर
جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو، بس ٹھیک ہے نا، چند دیوالے ہو گئے، نیند بھی کم آتی ہے اس سے، انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھیں؟ بھائی وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے، تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ، وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی، اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے، ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں، آپ سے زیادہ ڈبل، وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ سے زیادہ ڈبل، آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے. تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتے ہیں، یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے، تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ نہ نہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے، لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. کمزور مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھوڑتے جاؤ، کہتے نہیں ہے ڈاکٹر، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے. آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا، اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات، گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ، یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے، اگر کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے، اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے ڈاکٹر جانے. اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہے نا. ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا، اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا. جو پیشنٹ نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا کام، بلکہ اس کو تو شہد بھی نقصان دے گا. دوسرا کام، پہلا تو گوشت ہو گیا، میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ کم کھاؤ، پھوڑو نہیں، یعنی بھوکے رہو، سمجھتے ہو. اور تیسرا کام، حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. صحابہ سارے چست تھے، گھوڑے سے تیز سلمہ ابن اکوع دوڑا کرتے تھے. آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں ہے، اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو بھائی، کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل جاتے ہو. بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں، گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور سستی سے پناہ مانگی گئی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ فزیکل ایکٹیویٹی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا کہ کسی نے حملہ کیا ہے. خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے؟ اب گھوڑے تو ہیں نہیں،
کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت, پھر گھوڑا بھاگتا ہے, ہڈیاں ہلتی ہیں, گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے. پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ, چلتے بھی تھے, بھاگتے بھی, لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے. تو آج نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب. بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود اس ترغیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو چست دیکھنا چاہتے ہیں, سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے. تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ 3 کام ہو گئے, اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں, سونے کی ترتیب. وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا, کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہے نا, سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نبی نے ترغیب دیر سے سونے کی دی ہے یا جلدی سونے کی دی ہے؟ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور دیر سے 12 بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے یا آپ تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ 4 کام سونے جاگنے کا نا, یہ جو سونا کا 9 بجے ٹائم ہے اصل سونے کا, جو میڈیکلی بھی ایسی ثابت ہو گئی. تو یہ 4 کام تمیز سے, اور دوپہر قیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, سارا دن جاگتا ہے شیطان, اس کے کام بہت ہے نا. شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام نہیں کرتا. تو اگر آپ آرام نہیں کرتے, ہر وقت کام کام, قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام, تو قائد اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ, وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا, ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں, سوتے ہی نہیں ہیں. اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں, پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی تھی. جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا تو ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز, یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری عمر میں جسم مبارک بھی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا, تو گہری نیند سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ عملی. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 کام کر لو تو انشاءاللہ جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی کیا ہوں گی, دور ہوں گی. پھر جب پیاس لگے پانی پیو, جی نیچرل لائف. اس کے بعد اگر پھر کوئی خدا نخواستہ بیماری ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر جتنے گلاس کا مشورہ دے رہا ہے اس کے مشورے پہ اتنے. اس سے پہلے ڈاکٹر کو کہ خام خواہ کے مشورے لینے کی میرے بھائی کوشش نہ کرو. خام خواہ کا جو ہے نا خطرناک ہو جائے گا, وہ ایسا نہ ہو ریسرچ کی بھینٹ چڑھا دے, کل وہ ریسرچ کیا ہو جائے. اب مثال کے طور پر وہ جو اب تک سبزی کھا رہے ہیں, 15 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, وہ سبزی کھا رہے تھے, کہہ رہے تھے گوشت نہیں کھانا چاہیے, چکن بھی نہیں کھا رہے تھے وہ. تو اب اگر بالفرض ریسرچ چینج ہو گئی, نہیں یہ گوشت کھانا چاہیے سبزی نہیں کھانی چاہیے, تو وہ تو کہیں گے یار ہم نے تو 20 سال کیا کر دیے, لوگ دعوتوں میں چکن بھی پھوڑ رہے ہیں, دمبے بھی چربی ڈال ڈال کے پکا کے پھوڑ رہے ہیں, اور ہماری ایسی کی تیسی, محروم ہو گئے. تو ہندو رہتے ہوں گے 90 سال 100 سال, مجھے نہیں پتا اس کا, سبزی سے رہتے ہیں, لیکن گوشت, ہمارے نانا ماشاءاللہ گوشت کھورتے ہیں, 99 سال میں انتقال ہوا ہے, وہ بھی اللہ کی قدرت تھی, تو ورنہ اتنی صحت تھی ان کی. تو رپورٹیں تو آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی,